پاکستان کا ہے، سندھ کا ہے کہ قبضہ ہو رہا ہے، جال سازی ہو رہی ہے اور کوئی ادارہ حرکت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کھلی چھوٹ ان کو دی گئی ہے. نہ جانے کیا انہوں نے ایسے لال لگا دیے جس میں کوئی نہیں بولتا ہے، کوئی ان کو نہیں روکتا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے آپ 193 کو ہرائیں گے اور 173 کو جتائیں گے تو یہ کالا کی ملنا ہے نا، اور کیا ہے. انشاءاللہ یہ بھی نہیں ہونے دیں گے. ہماری اکثریت ہے، ہمارا رابطہ ہے. اور میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنے بعض نام نہاد لوگوں کو صحافی بنا کر یہ خبر چلوائی کہ جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جمع کیا تھا، وہ آئے نہیں. یہ جھوٹ پر مبنی خبر ہے. ہم اپنے اتنے وہ نہیں ہیں چیزوں سے ناواقف کہ ان کو ہم سافٹ ایک حلوہ دے دیں کہ پہلے سے بلا کے سب کو جمع کر لیں تاکہ جیسے ہی لوگ نکلیں تو آپ پیچھے لگ جائیں اور ان کو گرفتار کر لیں یا اپنے سیف ہاؤس میں پہنچا دیں. جماعت اسلامی سے یہ توقع کوئی نہیں کر سکتا. ہم نے اپنی جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں ہم اس طرح جمع کریں گے ہی نہیں. الگ الگ رابطہ ہے الحمدللہ، اور بہترین رابطہ ہے. سرپرائز ملے گا پیپلز پارٹی کو ساری دھاندلی کے باوجود. اب ان کی ایک آخری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو آنے نہ دیا جائے، اٹھا لیا جائے، شہر سے منتقل کر دیا جائے. یہ کام کرنے پر آج رات سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. ہے کوئی عدالت؟ ہے کوئی الیکشن کمیشن؟ کہاں جائیں؟ ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. 9 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ڈیٹ دے دی ہے. چلیں 9 ہی صحیح. ہم دیکھیں گے کہ عدالت اب کتنی آزاد ہے اور کتنا اس کے اندر یہ کراچی کی اہمیت ہے اور عوام کے مینڈیٹ کی اہمیت ہے. اور ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. ہم اپنے تمام چیزوں کو اختیار کریں گے اور ہم کراچی کے عوام سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ شب خون ختم نہیں کیا تو ہم کراچی کے عوام سے اپیل کریں گے کہ وہ سڑکوں پر آئیں. ہم جلاؤ گھیراؤ پہ یقین نہیں رکھتے، یہ جماعت اسلامی ہے، لیکن پرامن جد و جہد کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ہم لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے نکلیں. ہم پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، یہ شہر ہم سے چھینا جا رہا ہے، یہ شہر وڈیروں کے قبضے میں جا رہا ہے. یہ مسلط ہو کر مزید برباد کریں گے، پھر کہیں گے اب تو میئر بھی ہمارا ہے، مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. ابھی بھی قبضہ تو انہی کا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جمہوری عمل سے آئیں. اب تو یہ کہہ کر ہمارا بیڑا غرق کریں گے. تعلیم برباد کر دی، صحت کے ادارے تباہ کر دیے. بچوں کے پاس کوئی ایک کالج بتائیں کہ لوگ بالکل دل ٹھوک کر کہیں کہ ہم یہاں پر اپنے بچے کو بھیجیں. اور یہاں بہترین تعلیم، جو اچھے تعلیمی ادارے تھے ان میں بھی اب حاضری نہیں ہوتی. اسکولوں کا بیڑا غرق کر دیا. کوئی مستقبل نہیں، ملازمتیں دے نہیں رہے، گنتی ہماری پوری نہیں ہو رہی، مردم شماری میں خفیہ طریقے سے اب آلٹریشن کی جا رہی ہے اور ایک خاص فگر پر سودے بازی کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزوں پر کراچی کے عوام کو بھی ہم کال دے سکتے ہیں اور ان سے اپیل کر سکتے ہیں کہ وہ باہر نکلیں اور اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کریں. حالات کی ذمہ داری پھر حکومت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو کنٹرول کرے. یہ کہ ہم اور کیا کریں؟ ایک جمہوری پارٹی اور کیا کر سکتی ہے؟ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتی ہے، سڑک پر نکل سکتی ہے، عدالت میں جا سکتی ہے، اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کر سکتی ہے. اور کیا کریں؟ ہم سارے طریقے استعمال کریں گے. اللہ نے چاہا جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ساری تدبیروں کے باوجود جو لوگ ہم سے رابطے میں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ انٹیکٹ ہیں. اور اس دن ہم پورا اہتمام کریں گے کہ 15 جون کو لوگ پہنچیں اور اپنی رائے دیں. شو آف ہینڈ ہے، اور جو رائے نہیں دے گا وہ ڈیفیکشن لا کے تحت نہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اس کی سیٹ بھی جائے گی. جو نہیں آئے گا اس کی سیٹ بھی جائے گی، اس کی سیٹ بھی جائے گی ڈیفیکشن لا کے تحت، اس لیے کہ پارٹی کا ڈیسیشن ہے. اس لیے یہ وہ ایم این ایم پی نہیں ہے جو 5 سال گزار چکے ہیں. ان کو 4 سال رہنا ہے عوام میں. یہ منتخب نمائندے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہیں، سارے ان پر پریشر ڈالا ہوا ہے. تو اس لیے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر انہیں کوئی لالی پاپ بھی دے رہا ہے، کوئی بیوقوف بھی بنا رہا ہے، کوئی لالچ بھی دے رہا ہے، تو اس لالچ میں نہ آئیں بلکہ کھڑے ہو جائیں کراچی کے عوام کے ساتھ. آپ کو لوگوں نے اگر ووٹ ڈالے ہیں تو اس ووٹ کا لحاظ کریں اور اس ووٹ کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے، عوام کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ جن محلوں میں رہتے ہیں ان محلوں میں آپ کیسے فیس کریں گے عوام کو. تو آئیں، ہمارا ساتھ دیں. اور میں اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی پارٹی، ان کا فیصلہ، لیکن کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے نون لیگ کیا یہ نہیں جانتی کہ جماعت اسلامی کا میئر بہتر رہے گا؟ کیا وہ اپنے لوگوں سے رائے نہیں لیتے؟ وہ پوچھیں اپنے چیئرمین سے، اپنے منتخب لوگوں سے، تو ان کو یہ فیڈ بیک ملے گا
کہ سارے کے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے اور نون لیگ کو اپنے منتخب لوگوں کی تمناؤں کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. جماعت اسلامی اس پہ تو یقین نہیں رکھتی کہ ہم لوگوں کو انفرادی طور پر خریدیں. ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ کراچی کے لیے وہ یہ کام کریں تاکہ ڈیولپمنٹ شروع ہو سکے اور کراچی آگے بڑھ سکے. بہت بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, پارٹی کے اندرونی ان کے جو معاملات ہیں, جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہے, میں اس پہ نہیں بات کرنا چاہتا. یہ پیپلز پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے اور ان کے ہاں بہرحال ریزنٹمنٹ موجود ہے, ٹاؤنز میں بھی ہے, یو سیز میں بھی ہے اور سٹی میں بھی ان کے ہاں اختلاف موجود ہے. یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے. لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس طرح جو پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے اس کو پوری میڈیا کو بھی اسی طرح سے لینا چاہیے کہ ان کا دعویٰ ہی غیر جمہوری غیر آئینی ہے. یا تو وہ دیکھیں نا, پی ٹی آئی کے پاس جا کر اس سے کہیں کہ ہماری حمایت کر دیں, ایک ہی راستہ ہے نا قانونی. جب یہ ڈیفیکشن لا موجود ہے اور شو آف ہینڈ سے الیکشن ہوگا, راستہ وہی ہے جو ہم اختیار کر رہے ہیں. انفرادی رابطہ بے شک لوگوں سے ہوتا ہے, لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ پارٹی کے ڈیسیشن سے ہی فیصلہ ہوگا. تو وہ پی ٹی آئی کو قائل کر لیتے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں تو ٹھیک ہے, پھر ہمیں اعتراض نہیں ہوتا. جب پارٹی ڈیسیشن کوئی اور ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں اور اتنے لوگ ہیں اور ہمیں ووٹ ڈالیں گے اور ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے, تو یہ تو خود ایک غیر جمہوری غیر آئینی غیر قانونی طریقہ ہے. تو یہ ایکسپوز بھی ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ لوگ کہیں کہ یار مجھ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب وہ تو مینیج کر لیں گے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کالک ملیں گے تو غلط نہیں کہتا. وہ مینیج کیسے کر لیں گے؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ مینیج کس قانون کے تحت کر لیں گے, کس ضابطے کے تحت کر لیں گے, کس آئین کے تحت کر لیں گے. جب وہ مینیج کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ جمہوریت کو پامال کر لیں گے. تو یہ سوال تو ان سے بنتا ہے, بجائے اس کے کہ ان سے کہا جائے کہ آئیے صاحب اب تو آپ مینیج کر لیں گے اور آپ میئر بن جائیں گے, آپ تو یہ بن جائیں گے. یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے ان سے. ناجائز میئر ناجائز ہی رہے گا, وہ جائز نہیں ہو سکتا. وہ ناجائز ایڈمنسٹریٹر ہوگا, ناجائز رہے گا, وہ جائز نہیں ہو سکتا. تو میئر بھی ناجائز ہے تو ناجائز ہی رہے گا. جائز طریقوں سے آؤ تو ہم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم سب کو جو ہے وہ رسپیکٹ بھی دے سکتے ہیں اور سب کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. زبیر انجم کو جتنا میں جانتا ہوں وہ ایک پروفیشنل صحافی ہے اور اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض کو وہ انجام دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جیو کے انتظامیہ کو بھی اور پوری صحافی برادری کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور لوگوں کو بھی اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ کسی